خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف عبیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن، وہ بھی دیسی ٹی وی USA پر۔ جی ناظرین، آج جو ہے الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت علماء کرام اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکالا اور یہاں ہمارے پاس تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، آج یکم المحرم الحرام کے حوالے سے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے بات چیت کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ہمارے ساتھ، کیونکہ آج بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ میں ان کے تعارف کی جانب بڑھوں گا، اور اس سے قبل جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں آپ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کریں گے۔ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں، جن کو آپ بڑی بڑی محافل میں سنتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں سنتے ہیں، مختلف جو ہے میڈیا کے چینل کے اوپر آپ ان کو سماعت کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا محمد وسیم عباسی قادری، صدر پاکستان سنی تحریک اسلام آباد، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔ میں جلدی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ قربانیوں والا مہینہ ہے، سبق والا اور اثار والا یہ مہینہ ہے، اس سے ہمیں کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اور آئیے علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور میں سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، میرا آج کا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یکم محرم الحرام، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بات بھی کرنی ہے، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ یکم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ فرمائیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی ٹی وی USA کا شکریہ، عباس بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے انتہائی محبتوں سے تذکرہ فرمایا۔ باقی جہاں تک ہماری بات ہے، میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہر صلی اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ اتنی اونچی ذاتیں ہیں کہ ان کا نام لے لے کے ہم اونچا ہوتے ہیں۔ بے شک۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ جی ہم محرم الحرام سے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ہم 10 محرم کا امام حسین کا تذکرہ بھی فرمائیں گے۔ تو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، سبحان اللہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سلام۔ تو اللہ کریم ان حضرات کی غلامی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً یہ قربانیوں کا ماہ مقدس ہے، صحیح، ایک عظیم داستان لیے بیٹھا ہے۔ آخری ماہ مکرم جیسے ذی الحجہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی قربانی ہے۔ بے شک۔ 10 ذی الحج جو ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم الہی، ویسے تو ہم کبھی مچھر بھی بلا وجہ نہیں مارتے، مکھی بھی بلا وجہ نہیں مارتے، مسلمان کو آرڈر ہی نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کو مارے۔ یعنی جو دین اور جو اسلام بلا وجہ اپنے آپ کو مارنے کا آرڈر نہیں دیتا، اس کو خودکشی کہتا ہے، وہ کسی اور کو کیسے مارنے کا آرڈر دے؟ تو وہ انڈیا کے ہندو جو کہتے ہمارے اوپر بلیم لگاتے ہیں، نہیں جی یہ بڑے شدت پسند ہیں، اور دیکھیں جی یہ گائے ذبح کرتے ہیں، یہ ایک زیرو چیز کو، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے پہ تو ہم نے آج تک مچھر اور مکھی نہیں ماری، پر بحکم خدا تو گائے بھی ذبح کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے رب کیا چاہتا ہے، جس نے گائے کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو، وہ خالق جب آرڈر دے تو ہمارے لیے یہی ہے کہ بس چپ کر مہر علی اتھے جانے چپ کر کے بات ماننا، یہی انسان کا، مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم داستان ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر وہ فرمایا تھا نا کہ ابتدا ہیں اسماعیل انتہا ہیں حسین۔ تو بہرحال یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے
آپ کو جو ہے وہ شہید کیا، وار کیا، اور آپ 26 ذی الحجہ کو آپ کو وار کیا گیا، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم کو آپ وصال فرما گئے اور آپ کی شہادت ہوئی۔ بدبخت ہے وہ انسان جس نے عمر فاروق جیسے عظیم حضور علیہ السلام کے شاہکار کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کاوش کی۔ لیکن مسلمان، آپ کو پتہ ہے، جب اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا بھائی مر گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہید ہو گیا، مطلب یہ کہ زندہ ہو گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا، اسے نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، یا اللہ ہے تو صحیح نا، فرمایا ہے لیکن کہو نہیں کہو، تو یا اللہ کیا کہیں، جب مر گیا ہے تو مرا ہوا ہی کہنا پڑے گا، ہے تو مرا ہوا نا، بولتا ہے نہیں، یہ سنتا نہیں، یہ چل نہیں سکتا، مٹیوں ڈھیل دیتے ہیں، قبر سے اٹھ نہیں سکتا، تو پھر اس کو مردہ کسی معنی میں تو کہنا نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، چونکہ عام جگہوں پہ نہیں مرا، میرے راستے میں مرا ہے، سبحان اللہ، تو جو میرے راستے میں مارا جائے اسے مردہ کہو ہی نہیں، تو یا اللہ کیا کہیں، بل احیا، زندہ کہو، سبحان اللہ، بل احیا، زندہ کہو، نہیں بولتا لیکن تم کہو بولتا ہے، نہیں سنتا تم کہو سنتا ہے، کیوں کہ بلوانا میرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے، اور یہ بولنا زبان سے ہی نہیں ہوتا، یہ تو وسیلہ ہے، میں چاہوں تو بغیر زبان کے بلوا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور کہیں سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے ہے؟ فرمایا وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، جی، وہ چٹان نظر آ رہی ہے، جی، کہا وہ تیرے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جو بغیر آنکھوں والے ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اللہ چاہے تو بغیر زبان والے بول بھی سکتے ہیں، پتھر بھی تو بولے تھے نا ابو جہل کے آج، ٹھیک ہے نا، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن چونکہ ایسے زندہ ہیں کہ ہمیں شعور نہیں ہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کبھی اپنے شعور کے ترکڑی میں انہیں مت تولنا کہ یہ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، تمہارا کام یا فاروق یا حسین کہنا ہے، آوازیں پہنچا دینا اللہ کا کام، سبحان اللہ، سنوا دینا اللہ کا کام۔ تو یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، اور الحمدللہ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر میں مسجد میں شہید ہوتا ہوں، اگر میں حالت نماز میں شہید ہوتا ہوں تو تمہارے لیے درس ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ساری زندگی جس نے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے لوگوں کو بتایا کہ آج دنیا سے جاتے ہوئے میں نماز کی حالت میں جا رہا ہوں اور زخم کھا رہا ہوں، تو تم نے بھی نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ یہ درس دے رہے ہیں کہ رب سے ملاقات اور رب سے قرب اور رب سے نزدیکی کا وسیلہ یہ ہے کہ آپ نماز کو ہر روز، اللہ نے کوئی عبادت ہر روز 5 ٹائم نہیں فرض کی، 5 ٹائم زکوٰۃ دینی ہے، 5 ٹائم حج کرنا ہے، 5 ٹائم یہ کرنا ہے، فرمایا نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، 5 ٹائم پڑھنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی میں درود بھی رکھا ہے، سبحان اللہ، اسی میں درود بھی رکھا ہے تاکہ پتہ چلے یہ عبادت بھی 5 ٹائم ہو رہی ہے، مصطفیٰ پر درود بھی 5 ٹائم ہو رہا ہے۔ جی بے شک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے علامہ محمد وسیم عباسی صاحب آپ نے جو ہے یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ علامہ صاحب، میں جلدی سے آپ سے دوسرا سوال کی جانب بڑھوں گا کہ سیرت فاروق اعظم کیا ہے، اس پر جلدی سے تھوڑا سا میں چاہوں گا روشنی۔ دیکھیں، سیرت فاروق اعظم تو یہ بھی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر جاگ کر ایک وقت کا ایسا حاکم ہو کہ 22 لاکھ، ایک روایت میں آتا ہے 25 لاکھ مربع میل کا اکیلا مالک ہو، اور راتوں کو اٹھ کے دیکھتا ہو میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ یہ ہے سیرت فاروقی۔ ہم نے یہ تو سمجھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات تھے دین کے لیے، لیکن ہم نے یہ سمجھ کے فقط بیان کے لیے رکھ دیا، کبھی یہ بھی سمجھا کہ ان کی حکمرانی میں، ان کی خلافت میں کوئی نہر فرات کے کنارے بھوکا جو ہے کتا بھی نہیں مرتا تھا، کتا بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کل قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو جانوروں کا اتنا خیال کرتے ہیں وہ انسانوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو ہم مختلف ٹکڑوں میں اور مختلف قوموں میں اور مختلف جگہوں پہ بٹتے نظر آتے ہیں کہ نہیں جی اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیں، سیرت فاروق اعظم یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اگر صاحب اقتدار ہیں تو اس طرح بنیں کہ راتوں کو اٹھ کے دیکھیں
کم از کم میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ میڈیا فون کریں, آپ پتہ کریں آپ کے علاقے میں ہر بندہ اپنی ایک رعایا رکھتا ہے. اگر ایک بندے کے 2 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, تو وہ ان کا حاکم ہے, ان کی وہ رعایا ہیں, اور ان کے بارے میں وہ پوچھ گچھ کرتا رہے یہ کس حالت میں ہے. نہ ہمارا بیٹی کا پتہ ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہے, کیسے گزر رہی ہے, نہ بیٹے کا پتہ ہے کیسے گزر رہا ہے, بس اپنے اپنے حالات اپنے. ابھی آپ فرما رہے تھے تھوڑا ٹائم پہلے کہ ہم لوگ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ محرم آ رہا ہے جی, یہ جناب سفر آ رہا ہے, یہ حج کا موسم ہے, یہ ایسے محترم مہینے آ رہے ہیں, ہم نے کوئی دینی جذبات اور تیاری کرنی ہے. اب نہ وہ دینی جذبات رہے, نہ مہک رہی, نہ خوشبوئیں رہی, نہ پھول رہے, ہر شے مسل دی گئی. لیکن آج بھی الحمدللہ آج بھی ہمیں اس افق سے آواز آتی ہے کہ جناب اگر تم چاہتے ہو کہ راہ سنت پر سیدھے طریقے سے چلتے رہو اور فاروقی اور حسینی کردار اپناتے رہو, تو آج بھی ہو گھر ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ہم چاہیں تو ان کی سیرت پہ عمل کریں اور ہم اپنی رعایا کے لیے ایک کھلا ماحول پیدا کریں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں, اپنی گلی میں, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیں تو فاروقی سیرت سامنے ہے. وہ ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ آپ نے رات کو گشت کرنا شروع کیا, گھومنا شروع کیا کہ جناب کوئی بھوکا تو نہیں ہے, تو ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی, دیکھا تو پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں, تو اس بی بی نے کہا جناب یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کیا پکا کیا رہی ہو, جلدی دو نا. کہا کیا پکا رہی ہوں, ہانڈی میں نے پانی رکھا ہوا ہے ابل رہا ہے, اس خیال سے یہ پکا رہی ہوں کہ یہ بچے سوچیں گے بھائی پک رہا ہے تو سو جائیں گے, تو میں بھی چپ کر کے سو جاؤں گا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے جا کر کے آٹا لاتے ہیں, دیگر خرد و نوش کا سامان لاتے ہیں, اور خود گوندھ کر, خود پکا کر, ان کو کھلا کر آرام سکون کے ساتھ ہماتے ہیں اب ٹھیک ہے. کہا اللہ تیری حیاتی کرے, سبحان اللہ, کاش تیرے جیسا کوئی ہمارا حکمران ہو. ہائے ہائے. تو عمر فاروق مسکرا پڑے, میں تیرے سامنے وقت کا حکمران عمر ہی کھڑا ہوا ہے. تو فرمایا اگر تمہارے جیسے حکمران ہیں تو پھر ستّے ہی خیران ہیں. آج ہمارے حکمرانوں کو, مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس مقام پر سوچنا چاہیے اور اپنی رعایا کا خیال کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, سیرت فاروق اعظم کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا محمد وسیم عباسی قادری صاحب آپ جو ہے بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے مزید گفتگو کریں, ہم سنتے رہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA. میری کیا ہے خطا, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو. جی ویلکم بیک ٹو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن. علامہ محمد وسیم عباسی قادری صاحب, صدر پاکستان سنی تحریک اسلام آباد, آپ جو ہے بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے, اور میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا. علامہ صاحب میرا آپ سے تیسرا سوال کہ امام حسین پاک کا یوم مبارک 10 محرم کو کیا سبق دیتا ہے, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. 10 محرم الحرام یہ بھی ایک عظیم داستان ہے کہ حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا نے جس جان نثاری کا مظاہرہ فرمایا اور جس طرح جان اپنی اسلام کے لیے دی, یہ ایک الگ داستان ہے. رہتی دنیا تک سبق رہے گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی یہ بتا رہے ہیں علامہ اقبال بھی اس شعر میں کہ ایک کربلا نہیں ہوگی, ہر کربلا کے بعد آپ کو یہی منظر دکھانا پڑے گا, پھر جا کے اسلام کی آبیاری ہوگی. وقت جو حاضرہ ہے یہاں پہ بھی ایک کربلا ہے ہماری اس دنیا میں بھی. یہاں بھی حق کے لیے آواز اٹھانا, ہر ظالم کے آگے کھڑے ہو جانا, ہر جابر کے آگے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, یہ حسینی کردار ہے, حسینی کریکٹر ہے. اور اگر ہم اس حسینی کریکٹر کو اپنائیں گے تو یقیناً ہماری راہ وہ ہوگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا, وہ بات کہو جو بالکل سیدھی سیدھی ہے. اگر ہم ٹیڑھی رستوں پہ چلیں گے تو یہ حسینی کردار نہیں ہے. میں نے ایک مقام پہ یہ عرض کی تھی کہ ہم سے نہ ہو سکے گی بیعت یزید کی, لو لے لو سر ہمارا نام حسین پر. تو امام حسین کے نام پر ہماری جان, ہمارا مال, ہماری عزتیں, ہمارے آبرو ہیں, ہماری آل, ہماری اولاد سب قربان ہیں. جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا, ہم دین کے لیے, ہم ان کے لیے کیوں نہ قربان کریں. انہوں نے کیا درس دیا. 10 محرم سے بہت سارے دروس ہیں, بہت سارے لسن سیکھنے کے لیے ملتے ہیں, لیکن ایک یہ بہت بڑا پیغام ہے, حق کے سامنے کھڑے ہو جانا, چاہے وہ کلمہ ہی کیوں نہیں بظاہر پڑھتا ہو. وہ کلمہ تو پڑھتا تھا یزید بظاہر, لیکن اندر سے بغض تھا اس کو. اس لیے امام پاک نے فرمایا یار جان جاتی ہے چلی جائے, اگر میں آج مثال سیٹ کر دوں اور چپ رہ جاؤں
تو دنیا قیامت تک جو ہے وہ چپ ہی رہتی رہے گی، اور میں آج بول پڑوں تو دنیا قیامت تک کوئی نہ کوئی میرا حسینی آئے گا اور وہ بول پڑے گا اور کہے گا رائے آگ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ایک اور دوسرا، نماز کی حالت میں دیکھیں نا، آپ نے فرمایا سجدہ کرنے دو، سجدے میں جان دے دی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا، دیکھ میں نانے کے دین کے لیے جان دے رہا ہوں، تو سر سجدے میں ہے، تو کیسا حسینی ہے کہ نماز کے لیے جائے تو تجھے پریشانی ہو جاتی ہے۔ نماز کیوں 5 ٹائم ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں رب سے بھی ملاتی ہے، مصطفیٰ سے بھی ملاتی ہے، اصحاب سے بھی ملاتی ہے، آل سے بھی ملاتی ہے، ولیوں سے بھی ملاتی ہے، معاشرے سے بھی ملاتی ہے۔ 5 ٹائم نماز باجماعت کیوں کہا گیا؟ 5 ٹائم ہم جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں جی خیریت سے ہیں، صحت کیسی ہے؟ امام پاک نے نماز بچائی ہے، دین بچایا ہے الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ پہلے بچا ہوا نہیں تھا، لیکن نہیں، اس کو ایک تازگی دی ہے، ایک فرحت دی ہے، ایک ایسی تازگی جو قیامت تک کے لیے ہے کہ جناب تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر میں سر نماز میں کٹوا رہا ہوں، سجدے میں کٹوا رہا ہوں، تو تمہاری نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے بھی آنسو بہائے تھے اور حضور نے پوچھا تھا یہ آنسو کیوں نکلے؟ کہا حضور نماز چھوڑ گئے۔ جس نماز کے لیے مولا علی نے نماز جو ہے وہ آنسو بہائے، اور خود مولا علی کو بھی جب شہید کیا گیا تو دیکھ لیں پھر کس حالت میں تھے، نماز کی حالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادات کی طرف ہمیں لو لگانے کی توفیق دے، اور یہ بھی حسینیت ہے کہ بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت بالکل وائنڈ اپ کی طرف جا چکا ہے، تو آخری ہمارے ناظرین کو کوئی محرم کے حوالے سے آپ پیغام دیں۔ محرم میں دیکھیں کہا جاتا ہے جناب اس میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، ہر جائز کام کریں، ہر جائز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے ادا کریں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اسے ادا نہ کریں۔ یہ پیغام ہے۔ اگر آج اس محرم الحرام میں بھی اتنا بڑا واقعہ اور اتنے سانحے کے بعد اور امام پاک اور امام حسین اور آپ کے رفقا کی ان قربانیوں کا خیال نہ رکھا گیا، اور ہم نے انہیں بلا دیا، ہم نے حق کے سامنے ڈٹنا چھوڑ دیا، ہم نے جو ہے وہ عبادات الہیہ کو چھوڑ دیا، تو سمجھ لیں نہ سیرت فاروقی سمجھ آئی، نہ سیرت حسینی سمجھ آئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ ناظرین، آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے سیدنا عمر فاروق اور امام حسین پاک کی سیرت کے اوپر بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم عباسی قادری صاحب، صدر پاکستان سنی تحریک اسلام آباد، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، دیجیے اپنے میزبان عباس علی اشرف عبیدی کو اجازت۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند